السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ اے دلوں کو پھیرنے والے، تو میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھنا۔ آج ہم پڑھیں گے سورۃ البقرہ آیت نمبر 177 سے 178 ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ۔ ان آیات میں ہم جان سکیں گے کہ قصاص کا کیا مطلب ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل قرآن اسپرٹ کنیکٹ کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو لازمی کلک کر دیجیے گا تاکہ میری اپ کمنگ ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 177۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم۔ لیسا نہیں، لیس البر نہیں نیکی، ان تولوا کہ تم کر لو، وجوہکم اپنا منہ، قبل المشرقی والمغربی یعنی مشرق کی طرف اور مغرب کی طرف، ولیکن اور لیکن، ولیکن البر اور لیکن نیکی، من آمنا جو ایمان لائے، باللہ والیوم الآخری اللہ تعالیٰ پر، والیومی اور دن الآخری آخرت کے دن پر، والملائکتی اور فرشتے، والکتابی اور کتاب، والنبیین اور نبی، وآت المال اور دے مال، علی حبہ اس کی محبت پر، وذی القربی اور رشتہ دار، والیتامی اور یتیم، والمساکین اور مسکین، وابن السبیل اور مسافر، والسائلین اور سوال کرنے والے، وذی الرقاب اور گردنیں چھڑانا یعنی کہ غلام آزاد کروانا، واقاموا الصلاۃ اور قائم کرنا نماز، وآتاء الزکوٰۃ اور ادا کرنا زکوٰۃ، والموفون اور پورا کرنے والے، بعہدہم اپنے وعدے، اذا عاہدوا اور جب وہ وعدہ کریں، والصابرین اور صبر کرنے والے، فی البأساء سختی میں، والضراء اور تکلیف میں، وحین اور وقت، وحین البأس اور یعنی جنگ کے وقت، اولئک یہی لوگ، الذین وہ جو کہ صدقوا انہوں نے سچ کہا، واولئک اور یہی لوگ، ھم المتقون وہ پرہیزگار ہیں۔ نیکی بس یہی تو نہیں کہ اپنے چہرے مشرق یا مغرب کی طرف کر لو، بلکہ نیکی یہ ہے کہ لوگ اللہ تعالیٰ پر، آخرت کے دن پر، فرشتوں پر اور اللہ تعالیٰ کی کتابوں اور اس کے نبیوں پر ایمان لائیں، اور اللہ تعالیٰ کی محبت میں اپنا مال رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں اور سائلوں کو دیں، اور غلاموں کو آزاد کروانے میں خرچ کریں، اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں، اور جب کوئی عہد کر لیں تو اپنا عہد کو پورا کرنے کے عادی ہوں، اور تنگی اور تکلیف میں نیز جنگ کے وقت صبر و استقلال کے خوگر ہوں۔ ایسے لوگ ہیں جو سچے کہلانے کے مستحق ہیں، اور یہی لوگ ہیں جو متقی ہیں۔ مسلمانوں کو جب پہلے بیت المقدس اور پھر کعبہ کی طرف منہ کرنے کا حکم دیا گیا تو یہ بعض اہل کتاب اور بعض مسلمانوں پر شاق گزرا۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اس کی حکمت بیان فرمائی کہ اصل مقصد اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور اس کے احکام کی فرما برداری، جدھر وہ کہے ادھر رخ کرنا، اور جو حکم وہ دے اس پر عمل کرنا ہے۔ یہ ہے اصل نیکی، تقویٰ اور کامل ایمان۔ راہ مشرق یا مغرب میں سے کسی طرف رخ کرنے کی پابندی تو اس میں کوئی نیکی نہیں، اگر وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی وجہ سے نہ ہو۔ مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے کہ قبلے کے مسئلے کی جتنی وضاحت ضروری تھی وہ ہو چکی ہے، اب آپ کو دین کے دوسرے اہم مسائل کی طرف توجہ دینی چاہیے، اور اہل کتاب سے بھی یہ کہنا چاہیے کہ قبلے کے مسئلے پر بحث سے زیادہ ضروری بات یہ ہے کہ اپنا ایمان درست کرو اور وہ صفات پیدا کرو جو ایمان کو مطلوب ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اے لوگو جو ایمان لائے،
کتب علیکم القصاص، تم پر فرض کیا گیا ہے قصاص، فی القتل، مقتولوں میں، الحر بالحر، آزاد کے بدلے آزاد، والعبد بالعبد، اور غلام کے بدلے غلام، والانثی بالانثی، اور عورت کے بدلے عورت، فمن، پس جسے، اوفیا، معاف کیا جائے، لہو، اس کے لیے، من اخیہ، اس کے بھائی سے، شیئن، کچھ، فاتباع، تو پیروی کرو، بالمعروف، دستور کے مطابق، واداء، اور ادا کرنا، الیہ، اس سے، باحسان، اچھے طریقے سے، ذالک، تخفیف، یہ آسانی ہے، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، ورحمت، اور رحمت ہے، فمن اعتدی، پس جو زیادتی کی، بعد ذالک، اس، فلاح، تو اس کے لیے، عذاب علیم، دردناک عذاب ہے۔ اے ایمان والو، جو لوگ جان بوجھ کر ناحق قتل کر دیے جائیں، ان کے بارے میں تم پر قصاص کا حکم فرض کر دیا گیا ہے، آزاد کے بدلے آزاد، غلام کے بدلے غلام، عورت کے بدلے عورت ہی کو قتل کیا جائے۔ پھر اگر قاتل کو اس کے بھائی یعنی مقتول کے ورثاء کی طرف سے کچھ معافی دے دی جائے تو معروف طریقے کے مطابق خون بہا کا مطالبہ کرنا وارث کا حق ہے، اور اسے خوش اسلوبی سے ادا کرنا قاتل کا فرض ہے۔ یہ تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک آسانی پیدا کی گئی ہے اور ایک رحمت ہے، اس کے بعد بھی کوئی زیادتی کرے تو وہ دردناک عذاب کا مستحق ہے۔ قصاص کا مطلب برابر کا بدلہ لینا۔ اس آیت میں حکم دیا گیا ہے کہ اگر کسی شخص کو جان بوجھ کر ناحق قتل کر دیا جائے اور قاتل کا جرم ثابت ہو جائے تو مقتول کے وارث کو حق حاصل ہے کہ وہ قاتل سے قصاص کا مطالبہ کرے۔ جاہلیت کے زمانے میں اگرچہ قصاص تو لیا جاتا تھا، لیکن اس میں ناانصافی یہ کی جاتی تھی کہ انہوں نے مختلف انسانوں کے جو درجے اپنے خیال میں مقرر کر رکھے تھے، ان کے لحاظ سے اگر نچلے درجے کے کسی شخص نے اونچلے درجے کی کسی آدمی کو قتل کر دیا تو ورثاء کا مطالبہ یہ ہوتا تھا کہ قاتل کی بجائے اس کے قبیلے کے کسی دوسرے آدمی کو قتل کیا جائے جو رتبے میں مقتول کے برابر ہو۔ چنانچہ اگر ایک غلام نے کسی آزاد آدمی کو قتل کر دیا ہو تو مطالبہ یہ ہوتا تھا کہ ہم قاتل غلام کی بجائے کسی آزاد آدمی کو قتل کریں گے۔ اسی طرح اگر قاتل عورت ہو اور مقتول مرد تو کہا جاتا تھا کہ قاتل عورت کی بجائے قبلے کا کوئی دوسرا مرد قتل کیا جائے۔ اس کے برعکس اگر قاتل مقتول کے اوپر کے درجے کا ہو، مثلا قاتل مرد ہو اور مقتول عورت، تو قاتل کا قبیلہ کہتا تھا کہ ہماری کسی عورت کو قتل کر دو، قاتل مرد سے قصاص نہیں لیا جائے گا۔ اس آیت نے جاہلیت کے اس ظالمانہ رسم کو ختم کر دیا اور اعلان کیا کہ جان ہر ایک کی برابر ہے اور قصاص ہر صورت میں قاتل ہی سے لیا جائے گا، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، غلام ہو یا آزاد۔ بنی اسرائیل کے قانون میں قصاص تو تھا لیکن دھیت یا خون بہا کا کوئی تصور نہیں تھا۔ اس آیت نے مقتول کے ورثاء کو یہ حق دیا کہ اگر وہ چاہیں تو مقتول کا قصاص معاف کر کے خون بہا کے طور پر کچھ رقم کا مطالبہ کریں۔ ایسی صورت میں ان کو چاہیے کہ رقم کی مقدار معقولیت کی حد میں رکھیں اور قاتل کو چاہیے کہ خوش اسلوبی سے اس کی ادائیگی کرے۔ اگر خون بہا لے کر وارثوں نے قصاص معاف کر دیا ہو تو اب ان کے لیے قاتل کی جان لینا جائز نہیں ہے، یعنی اگر انہوں نے خون بہا کی رقم دے دی ہے تو پھر قاتل کی جان لینا جائز نہیں۔ اگر وہ ایسا کریں گے تو یہ زیادتی ہوگی جس کی بنا پر دنیا اور آخرت دونوں میں سزا کے مستحق ہوں گے۔